خدیجہ بنت خویلد۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد مکہ حجاز عرب میں پیدا ہوئیں، جو کہ آج کا موجودہ سعودی عرب ہے۔ ان کا خاندان بنو اسد تھا۔ ان کے والد کا نام خویلد بن اسد تھا، جو کہ کافی طاقت کے حامل تھے، اور ان کی والدہ فاطمہ بنت زیدہ تھی۔ حضرت خدیجہ کی والدہ فاطمہ بنت زیدہ جو کہ 575 کے قریب فوت ہوئیں۔ ان کی والدہ محترمہ قریش کے امیر ابن لوی قبیلے کی رکن ہوا کرتی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی تیسری کزن تھی۔ اور حضرت خدیجہ کے والد خویلد بن اسد ایک نامور تاجر اور رہنما ہوا کرتے تھے۔ بعض روایات میں ان کا انتقال مقدس جنگ میں 585، جبکہ دوسری روایات کے مطابق وہ ابھی تک زندہ تھے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 595 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی۔ حضرت خدیجہ ایک بہت کامیاب سوداگر تھیں۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ یمن سے سیریا کی طرف جایا کرتا تھا، اور وہ ایک قافلہ 800 سے زیادہ اونٹوں پر مشتمل ہوا کرتا تھا، جو کہ سامان سے لدے ہوئے ہوتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی چھت پر ایک بہت بڑا سلک یا ریشم کا ہرے رنگ کا خیمہ لگا ہوا تھا، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ اس سے ان کی دولت کا پتہ چلے کہ وہ سب سے زیادہ امیر خاتون ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر کوئی مکہ میں داخل ہو تو اس کو یہ خیمہ دور سے نظر آ جائے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی غریب یا ضرورت مند جس کو مدد کی ضرورت ہے تو وہ اس گھر میں جائے، اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں سے اس کی مراد پوری ہو جائے گی۔ ان کے بارے میں کہنا ہے کہ نہ تو وہ بتوں پر یقین رکھتی تھیں اور نہ ہی ان کو پوچھتی تھیں، جو کہ قبل از اسلام عربی ثقافت کے لیے مخصوص تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تجارتی قافلوں کے لیے ملازم رکھے ہوئے تھے۔ 595 میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام میں لین دین کے لیے ایک ساتھی کی ضرورت تھی۔ انہوں نے تجارت کے لیے محمد بن عبداللہ کا انتخاب کیا، اور یہاں ان کی پہلی ملاقات ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادم کے ساتھ شام بھیج دیا گیا، اور اسی کارواں کے تجربے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزازی لقب صادق اور امین ملا، جس کا مطلب یہ ہے کہ سچائی اور دیانت دار۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ اس وقت 25 سال کے تھے، ان کو ملازمت پر رکھا۔ انہوں نے اپنی ایک خادمہ میسرہ کو بھی ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ واپس آ کر میسرہ نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باوقار طریقے کے بارے میں بیان کیا کہ انہوں نے ہمارا کاروبار ایسے شاندار طریقے سے کیا کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توقع سے دگنا منافع لے آئے۔ وقت گزرتا گیا، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفیسہ نامی ایک دوست کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، یہ پوچھنے کے لیے کہ وہ شادی کرنے پر غور کریں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہچکچایا کرتے تھے کہ ان کے پاس بیوی کی کفالت کے لیے پیسے نہیں تھے۔ نفیسہ نے پوچھا کہ کیا آپ ایسی عورت سے شادی کرنے پر غور کریں گے جس کے پاس اپنا پیٹ پالنے کا اپنا ذریعہ ہو؟ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے پر راضی ہو گئے، اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے اپنے چچا سے مشورہ کیا، اور یوں ان کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 25 سال تھی، اور جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 28 یا 40 سال تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی تھی، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری یا تیسری شادی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نیک دل کی مالک تھی۔ ان کو اکثر مسلمانوں نے مسلمانوں کی ماں کہا ہے۔ وہ اسلام کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک تھی۔ وہ اپنی بیٹی فاطمہ، حضرت آسیہ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسلام میں 4 جنت کی خواتین میں سے ایک ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں شہزادہ قاسم کی ولادت ہوئی۔ پھر ان کے گھر میں 4 پھول جیسی بیٹیوں کی ولادت ہوئی، جن کا نام بی بی زینب، بی بی رقیہ، بی بی کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور آخر میں ان کے بیٹے عبداللہ بھی تشریف لائے، جن کو الطیب اور طاہر کہتے تھے، جس کا مطلب اچھا اور پاک ہے۔
ان کو یہ اس لیے کہتے تھے کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے براہ راست پیغام کے طور پر حضرت جبریل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی قرار دینے کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ یوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال نبوت کے بعد 10 رمضان المبارک 619 عیسوی میں ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس 10ویں سال کو غم کا سال بھی کہا، کیونکہ ان کے چچا اور محافظ ابو طالب بھی اسی وقت انتقال کر گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت ان کی عمر تقریباً 65 سال تھی۔ انہیں جنت المعلیٰ قبرستان مکہ سعودی عرب میں دفن کیا گیا۔